تو پھر تم کہیں گے یار انگریزی میں انہیں اگر سورج میرے اور آپ کے رب نے بنایا ہے تو سورج بھی ہمارا ہے. ہر ملک مل کے ماس کے مل کے ماس کے خدا ہے ماس، یہ ساری کائنات کا مالک تو میں ہوں. جی آپ کیوں مالک ہیں؟ کہا اس لیے کہ میرا اللہ مالک ہے تو میں اللہ کا بندہ ہوں. ہر ملک مل کے ماس، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور جس دن میں اللہ کا بندہ بن گیا صحیح معنوں میں تو ساری کائنات اللہ میرے حوالے کر دے گا. علامہ اقبال نے کہا ہے، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، علامہ اقبال کہتے ہیں دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. نوجوانوں، بڑے نوجوان بھی فوت ہو رہے ہیں. سنو، نوجوان وہ اصل نوجوان وہ ہے جس کی جوانی پاک گزرے. کیسی گزرے؟ پاک جوانی، ستھری جوانی ہو، صاف جوانی ہو، اور در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، وقت پیری گرگ ظالم بھی شود پرہیزگار. بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی نیک بن جاتا ہے، جب اس کے جوڑ پیڑ کرتے ہیں تو وہ ہرن کے پیچھے بھاگ سکتا. کہتا نہیں دفعہ کرو، کسی نے جان تو نہیں لینی چاہیے، چلو سبزی کھا لینے. لیکن جب اس کی طاقت تھی تو پھر وہ کسی چیز کو چھوڑتا. اصل سواد بھی یہ ہے کہ جوانی کی نماز، جوانی کی عبادت، جوانی کی نیکی اللہ کو بھی زیادہ پسند ہے. یہ جو آپ نے انجمن بنائی ہے، انجمن آل و اصحاب. آل و آل کون ہے؟ نبی پاک کا خاندان، نبی پاک کی اولاد، امام حسن امام حسین ان کی اولاد. اور اصحاب کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. اور ہم وہ خوش نصیب جماعت ہیں جو آل کی بھی غلام ہے اور اصحاب کی بھی غلام ہے. ہم دونوں کے غلام ہیں، ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں. فخر رازی نے یہ بات کہی ہے، مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے یہ جو نام رکھا ہے، امام فخر الدین رازی. آپ فرماتے ہیں میرا دل اگر نکالا جائے، ایمان کی اگر کوئی شکل ہوتی تو میرے دل کے دو ٹوٹے کیے جائیں، تو اگر شکل ہو ایمان کی تو میرے دل کے ایک حصے میں اہل بیت لکھا ہو اور ایک حصے میں صحابہ لکھا ہو. سبحان اللہ. یعنی یہ ایک مسلمان کی علامت ہے کہ اس کے دل میں نبی پاک کی آل کی بھی محبت ہے اور نبی پاک کے صحابہ کی بھی محبت ہے. اور آپ نے تو ماشاءاللہ جماعت ہی وہ بنائی ہے جس کا نام ہی کیا ہے؟ آل و اصحاب. آل والے بھی اور اصحاب والے بھی. اب آئیے اس کام کی طرف کہ جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو جوانی دی. آپ نے کبھی بندہ دیکھا کوئی جس کا ایک بازو نہیں ہے؟ دیکھا ہے؟ اس کا بازو نہیں، کوئی بندہ اس کی ٹانگ ہی نہیں، کوئی بندہ اس کی آنکھ نہیں، ایک بندہ اس کا کان ہی نہیں ہے. ابھی یہ ایک مہینہ ہوا ہے، ایک بچہ یہاں قتل ہو گیا ناروال میں، اس کا یہ کان چھوٹا تھا، بڑا اچھا بچہ، عمران تھا اس کا نام، بڑی محبت کرتا تھا میرے ساتھ. تو یہ کان چھوٹا تھا تو اس نے بال بڑے سے رکھے ہوئے تھے کہ کان چھپا رہے نا، پتہ نہ چلے بھی کان چھوٹا ہے. آپ کے تو ماشاءاللہ کان بھی بڑے برابر ہیں. یعنی آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اعضاء آپ کو صحیح عطا فرمائے ہیں. کل پرسوں کی بات ہے، ایک بندہ تھا، اس کا دوست تھا، یہ جو ریئل اسٹیٹ والے نہیں ہوتے، پراپرٹی ڈیلر، وہ اپنے گھر سے تنگ تھا. اس نے کہا یار میرا مکان تو رکوا دے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیچ دے تیرا مکان. انہوں نے کہا کہ اشتہار بنا دے. اس نے اشتہار بنایا کہ یہ ایسا مکان ہے جو ہوادار ہے، اس مکان میں کمرے بڑے کھلے ہیں، بڑے بڑے ہیں، اس مکان میں جو ہے وہ گراسی لان بھی ہے، اس مکان میں سوئمنگ پول بھی ہے، اس مکان میں گراج بھی ہے، اس مکان کی
دیواروں میں سیلاب نہیں ہے، یہ مکان اونچا ہے، یہ مکان جو ہے وہ سڑک کے بالکل مناسب ہے اور بہت صحیح جگہ پر ہے. اس نے نا ساری اس کی خوبیاں لکھنے کے بعد اس نے کہا جی میں نے یہ اشتہار بنایا آپ کے مکان کا، ذرا میں پڑھ کے سناؤں. سناؤ. سنتا رہا. اس نے کہا یہ دوبارہ ذرا سنو. دوبارہ سنو. اس نے کہا یار جب سے میں پیدا ہوا ہوں میری خواہش تھی کہ اس طرح کے کسی مکان میں رہوں، تو مجھے تو آج پتا چلا ہے کہ میرے مکان میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں، میں نہیں بیچنا. اللہ کے بندو کبھی اپنے سر سے لے کر پاؤں تک جو آپ کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں کبھی کسی کاغذ پر لکھ کر چیک بھی کرو کہ آپ کتنی خوش نصیب ہیں. کتنے خوش نصیب. گردے بھی صحیح ہے، دل بھی صحیح ہے، معدہ بھی صحیح ہے، معدہ بھی صحیح ہے، اور جناب ٹانگیں بھی صحیح ہیں، اور آپ کی ہاتھ ایسے انگلیاں بھی صحیح ہیں. اور وہ جو اندھے ہیں، جو لنگڑے ہیں، جو لولے ہیں، ان کا کیا قصور ہے اور آپ میں کیا خوبی؟ یہ محض اللہ کا فضل ہے، یہ محض اللہ کا فضل ہے. اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے آپ پر کرم کتنا کیا ہے. اتنا بڑا کرم اللہ نے آپ پر کیا کہ آپ کی ناک بھی صحیح ہے، آپ کی آنکھیں بھی صحیح ہیں، اور آپ کے سر کے بال بھی صحیح ہیں. ایک ٹیچر ہے یہاں، بڑا اچھا ٹیچر، سائنس سبجیکٹ کا میرا خیال ہے وہ ماہر ہے. اس کے بیچارے کے منہ پر اور سر پر بال ہی نہیں ہے، تو بڑا لپیٹ کے رہتا سر پر اس نے وگ لگائی ہوئی ہے. میں نے کہا یار دیکھو وگ لگائی ہوئی ہے، بڑے اس طرح کر کے بال اس نے رکھے ہوئے ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت ہے. اللہ نے بغیر کسی وجہ کے ہمیں یہ بال عطا فرما دیے. یہ کیا ہے؟ اس کا فضل، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. جتنی نعمتیں آپ کے پاس ہیں، بڑی دنیا جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں. کہتے یار میں بس امیر نہیں ہے، باقی تو چلو ٹھیک ہے، میرے کو پیسے نہیں ہے، میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے، میرے پاس موٹر سائیکل ہونا چاہیے، میرے پاس موبائل اچھا ہونا چاہیے. اللہ کے بندو اس بات میں غور کرو. رب تعالیٰ نے فرمایا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اچھا میں کل یہاں تقریر کی کوٹلی جٹھول میں نارنگ منڈی کے پاس گاؤں ہے، میں نے ایک سوال پوچھا آپ سے بھی میں پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ رزق کس کو زیادہ دیتا ہے؟ نیک متقی بندے کو زیادہ رزق دیتا ہے یا فاسق بد کردار کو رزق زیادہ دیتا ہے؟ یعنی نیک کو اللہ تعالیٰ رزق، ایک بندہ بد کردار ہے، فاسق ہے، شرابی ہے، زانی ہے، بہت بڑے اس میں عیب ہے، پیسے بھی بڑے اس کے پاس، بڑی سی گاڑی بھی اس نے رکھی ہوئی ہے، اس کے پاس سکون نہیں ہے، اس کو چین نہیں ہے. اور اگر آپ کے پاس وہ بڑی گاڑی یا بڑی چیز نہیں ہے تو یہ سکون بھی تو ایک نعمت ہے نا. سکون بھی تو نعمت ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے سکون. اور پوری دنیا میں لوگ سکون نہ ہونے کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، مر رہے ہیں. یار سکون نہیں ہے، بڑے گھر میں بھی رہتا سکون نہیں ہے، تو یہ 2 کمرے کے مکان میں رہتا ہے، خراٹے مار کے سوتا ہے، صبح مزے سے اٹھتا ہے، اور حشاش بشاش ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور اس انعام پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اب آپ کو اللہ اس اللہ کا جتنا بھی نام لوگے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازے گا. جب بندہ اپنے مالک کو یاد کرتا ہے نا، جب اپنے مالک کا تذکرہ کرتا ہے، دیکھو میرے پاس گائے ہے یا بھینس، وہ دودھ دیتی ہے، کافی دودھ دیتی ہے، چارہ بھی کم کھاتی ہے، بیمار بھی نہیں ہوتی، تو میں اس پر خوش ہوں گا کہ ناراض؟ ہے جی؟
میں اس پر خوش ہوں گا، اور خوش ہو کے میں اس کو وڈا ڈالوں گا، اس کی خوراک کا خیال کروں گا، اس کو اور زیادہ چارہ ڈالوں گا۔ جس کا مالک اس پر خوش ہوتا ہے اس کو نوازتا ہے۔ تو اگر تمہارا مالک تم پر خوش ہوگا، تمہارا مالک کون ہے؟ اللہ۔ آئے سواد نہیں نالے آپ چیز اللہ کون مالک ہے؟ اللہ۔ وہ ہمارا محبوب بھی ہے، ہمارا اللہ ہمارا، ہم اس کے محبوب ہیں تو وہ بھی ہمارا محبوب ہونا چاہیے۔ وہ 70 ماں سے زیادہ ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے، ہمیں چلو ایک ماں جتنا پیار کر لینا چاہیے اس کے ساتھ ہے۔ ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اللہ سواد آ گیا، پھر رکھنا دیکھو نا، اللہ کے نام میں لذت پیدا کرو، اللہ کو اس طرح یاد کرو کہ سواد آ جائے۔ قرآن شریف کیا کہتا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ ہر شے سے کٹا کر، ہر شے سے تعلق توڑ کے اس کو یاد کرو۔ کہ یہ مطلب تسبیح اچھ پڑی اللہ 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 اللہ، موٹر بند کریے اللہ 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 اللہ، اور بتیاں بند کرو اللہ، سارا دھیان تو تیرا ادھر ادھر ہے، موٹر بند کرو بتیاں بند کرو جی۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اللہ کہتا ہے میرا ذکر کرنا تو پھر کٹ کٹا کے جی کلے بیٹھ جاؤ اور چادر سر پہ ڈال لو، منہ پہ ڈال لو، پھر مجھے یاد کرو۔ ادھر تم مجھے یاد کرو گے تو میری رحمت کے فرشتے آسمان سے تم پر نازل ہوں گے تمہاری زیارت کرنے کے لیے۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پکے ہو گئے اس بات پر، اللہ ان پر فرشتے نازل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہائے ایک بات جو میں آپ کی تربیت کے لیے کہنا چاہوں گا، بڑی خوبصورت بات، آپ کی خوش بختی ہے کہ آپ کے والدین آپ کے سر پر موجود ہیں۔ کائنات میں امیر بندہ کون ہے؟ جس کا باپ اور جس کی ماں موجود ہے۔ باپ میرے رب کا سایہ ہے، ماں میرے رب کی رحمت ہے۔ بے شک بندے کو تب پتہ چلتا ہے جب ان نعمتوں میں سے کوئی نعمت چلی جاتی ہے، پھر بندہ پچھتاتا ہے کہ ہائے میں اب میری ماں ہوتی یا میرا باپ ہوتا تو میں اس کی خدمت کرتا۔ اللہ کے بندو آپ خوش نصیب ہیں، کائنات کے خوش نصیب بندے ہیں کہ آپ کا باپ بھی موجود ہے اور آپ کی ماں بھی موجود ہے۔ اب آپ کو کیا چاہیے؟ ایک کام میں بتا دیتا ہوں آپ کو، نوکری دینے لگا ہوں آپ کو، نوکری جی، وظیفہ دینے لگا ہوں آپ کو، اور یہ وظیفہ پیسوں والا ہے۔ کون سا وظیفہ ہے؟ پیسے ملیں گے۔ گارنٹی کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ میں جو وظیفہ بتاؤں گا اس کی گارنٹی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ قرآن شریف کے اندر اللہ نے گارنٹی دی ہے۔ ہائے بڑا مزیدار وظیفہ یار، وظیفہ بھی بڑا لذیذ ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں یہ جو دل ہے نا، اس دل کے 2 کان ہیں۔ کتنے کان ہیں؟ 2۔ اس کے دائیں کان، سجے کان پر ایک فرشتہ کھڑا ہے، اور بائیں کان پر، کھبے کان پر شیطان کھڑا ہے۔ فرشتہ کہتا آ جا نیکی کر، سچ بول، آ جا نماز پڑھ، آ جا تقوی اختیار کر۔ شیطان کہتا آ لوڈو کھیلیے، کرکٹ کھیلیے، آپ کتیاں نو دیکھیے، آپ کبوتر بازی کریے، آپ یعنی جو بھی گندے کام ہیں وہ شیطان ادھر بلاتا ہے جی۔ اور ادھر اب دل
وہ میدان کارزار ہے، لڑائی کا مرکز ہے، شیطان بھی بلا رہا ہے اور فرشتہ بھی بلا رہا ہے۔ اگر وہ فرشتے کی بات سنے گا، نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، تقوی اختیار کرے گا تو دل ادھر بھی لگ جائے، بڑا چس آئے گا۔ اور اگر وہ گناہ کی طرف جائے گا، شراب کی طرف جائے گا، دوسرے گندے کاموں کی طرف، دل ادھر بھی۔ دل میں دونوں چیزیں اللہ نے دونوں صلاحیت رکھی ہیں۔ لیکن سنو، اللہ کہتا ہے جو شیطان کی نہ مانے، فرشتے کی مان کے تقوی اختیار کر لے گا، میں کبھی اسے تنگ دست نہیں ہونے دوں گا۔ کیا نہیں ہونے دوں گا؟ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا فما بقت علیہم السماء والارض، آل فرعون ایسے بد نصیب ہیں جن پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے۔ کافر تھے نا، وہ مر جائیں تو ان کے مرنے پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین۔ غور سے سننا، بڑی قیمتی بات بتانے لگا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں رسول اقدس امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ جب مومن فوت ہوتا ہے آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے۔ کیوں روتی بولا؟ جس زمین کے حصے پر وہ نماز پڑھتا تھا، بیٹھ کے قرآن شریف پڑھتا تھا، وہ زمین کہتی ہے ہائے یار مجھ پر قرآن